اور جانا ہے دنیا سے جانا ہے، اصل کام کرتے ہوئے جائیں۔ صحابہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے گھروں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کے پیچھے کی امامت، سب کو چھوڑا۔ سب سے مشکل کام تھا صحابہ کے لیے حضور کو چھوڑ کے جانا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا، جب تک جا کے زیارت نہ کر لیتا چین نہ پڑتا تھا۔ ایسی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے، آپ کا تھوک صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، تھوک زمین پہ جانے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے تھے۔ آپ وضو فرماتے تھے، آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ بال کٹواتے تھے، آپ کا بال زمین پہ نہیں چپڑ کے لیتے تھے۔ ایسی حضور سے محبت کرنے والے، لیکن اس دین کو پھیلانے کی خاطر جہاں مکہ مدینہ چھوڑا، اللہ کے نبی کی صحبت، آپ کی مجلس کو بھی چھوڑا، جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی کو اللہ کے نبی نے روانہ فرمایا یمن کی طرف، نصیحتیں فرمائی، ایسے کرنا ایسے کرنا۔ آخر میں فرمایا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري۔ اے معاذ جب واپس آؤ گے نا میری قبر پہ گزر ہوگا، ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات تھی۔ اشارہ کر دیا۔ حضرت معاذ سمجھ گئے کہ یہ آخری ملاقات ہے، واپسی پر ملاقات کوئی نہیں ہونی، قبر پہ آنا ہوگا۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، ہچکیاں بندھ گئیں، لیکن یہ نہیں عرض کیا حضور میں نہیں چاہتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، آپ کی مجلس میں رہوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ نہیں، جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جب حضرت معاذ رو پڑے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اولى الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا۔ تو میرے بھائیو دیکھو، صرف یہ نہیں کہ اجتماع اور بیان اور نہیں، ایک کام ہے۔ ہم سب کو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، انبیاء اللہ، تو دل سے نیت کر لو بھائی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا غبارے میں ہوا بھرو نا، غبارے میں ہوا بھرو، غبارہ پھول جاتا ہے، غبارہ اور سوئی لگاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ٹھوس، ختم۔ بیان ہوتا ہے نا، ایمان کی بات، آخرت کی بات، قرآن حدیث کی بات، جذبہ بنتا ہے، جذبہ بنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے نا، شیطان سوئی لگا دیتا ہے۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے۔ انہیں کیا پتہ میری کیا مجبوری ہے، میرے کیا مسائل۔ سارے مسئلوں کا حل تو بتا رہے ہیں بھائی۔ بڑی دکھی انسانیت ہے، سچی بات ہے، بڑے گا۔ حل توبہ ہے اور کوئی حل نہیں، حل رجوع اللہ کی طرف ہے اور کوئی حل نہیں۔ دین پر آنا ہی حل ہے، دین میں مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے۔ کامیابیاں دین میں ہے، خوشیاں دین میں ہے، برکتیں دین میں ہے، محبتیں دین میں ہے، عزت دین میں ہے۔ دنیا بھی آسان، پھر موت بھی آسان، پھر قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، پھر انبیاء سے ملاقات ہوگی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، ورز کریں گے لبیک ہم حاضر۔ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، راضی ہو گئے؟ ورز کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں۔ کہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں۔ کیا خوبصورت زندگی آنے والی۔ آج وقت ہے بھائی، آج وقت ہے میرے بھائی۔ یہ مجمع اگر اس کام کو
پر جان کھپائے، اس کام کو اپنا کام بنائے، یہ ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکے۔ ایک ساتھی بڑے ایسا فرمایا کرتے تھے، ہمارا ہر ساتھی ہدایت کا سورج بن سکتا ہے، ہدایت کا سورج بن سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے بھائی اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ کہاں قوت خرچ ہو رہی ہے؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، کپڑوں پر، جوتوں پر، برتنوں پر، شادیوں پر، گاڑیوں پر، یہ کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں؟ آج سب سے زیادہ وقت کس پہ لگ رہا ہے؟ موبائل پر۔ کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں؟ لگے ہوئے 6 گھنٹے۔ ایک آدمی بادشاہ کے پاس آیا، اپنا ہنر دکھاؤں، اپنا کمال دکھاؤں، کہ دکھاؤ۔ اس نے نا سوئی زمین پہ گاڑی، سوئی دوسری سوئی ہاتھ میں پکڑی، مارا نشانہ، سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی۔ بادشاہ نے کہا ہے یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اتنے سال محنت کی ہے، اتنی قوت خرچ کی ہے، یہ فن سیکھا ہے، یہ میں نے ہنر سیکھا ہے، یہ میرا کمال ہے، میں سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دیتا ہوں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے اپنے آدمی بلایا کہ اس کو 10 اشرفیاں انعام دو، اس کو 10 اشرفیاں، اور دوسری بات اس کو بٹھا کے نا 10 جوتے اس کے سر پہ زور سے مارو، انعام اس بات کا کہ محنت بڑی کی ہے، اور جوتے اس بات کے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو آج لوگ طاقت غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں۔ جو قوت خرچ ہوتی ہے اللہ کے دین کے پھیلانے پر، وہ کہاں خرچ ہو گئی؟ خواہشات پوری کرنے، ضرورتوں پر۔ 5 چیزوں پر جان کھپا رہے ہیں۔ کھانا کھائی جا رہے ہیں، لوگ کھائی جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دکانیں کی چیز کی نظر آئیں گی آپ کو؟ کھا رہے ہیں لوگ، اتنا کھاتے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے۔ دوسری طاقت خرچ ہو رہی کس پر؟ کپڑوں پر۔ دے جوڑے پہ جوڑا، دے جوڑے پہ جوڑا، 10 جوڑے رکھے ہوئے، 20 جوڑے رکھے ہوئے لوگوں نے، اور جوڑے لینے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جینے کا پروگرام ہے، مرنے کا پروگرام۔ اگر مرنے کا پروگرام ہوتا نا تو کفن بھی رکھتا۔ اگر 1000 آدمیوں سے پوچھو کہ آپ نے کفن رکھا ہوا ہے، تو شاید 1000 میں سے ایک آدمی نکل آئے جس نے کفن رکھا ہو، ورنہ کفن کسی نے نہیں رکھا ہے۔ 20 جوڑے رکھے ہوئے۔ جوڑے کیوں رکھے ہیں؟ کہ جینے کا پروگرام ہے۔ کفن کیوں نہیں رکھا؟ کہ مرنے کا پروگرام۔ دیکھو عید کے کپڑے عید والے دن لیتے ہیں کہ عید سے پہلے ہیں؟ عید سے پہلے۔ شادی کے کپڑے شادی والے دن لیتے ہیں کہ شادی سے پہلے؟ اور کفن کس دن لیتے؟ کس دن لیتے؟ جس دن۔ کفن کیوں نہیں لیا؟ مرنے کا پروگرام۔ اگر کسی کو 4 سوٹ ہدیے میں دو کتنی خوشی ہوگی، اور اگر کسی کو کفن ہدیے میں دو، آپ گھر جاؤ، بیگم سے کہو میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، کیا لائے ہو؟ ایک کفن لایا ہوں۔ اسے کتنا غصہ آ جائے گا، پروگرام ہی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ سے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ کہ نہیں، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ آپ کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ کی گود میں ہوا، آخری دن حضرت عائشہ کے گھر گزارے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں عدل کرتا ہوں، لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اتنی حضرت عائشہ سے محبت۔ آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرو۔ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، نہیں، ہلکا پھلکا رکھو۔ دوسری بات تمہیں عائشہ، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچا۔ ابھی جب مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے ان کے اندر مال کی ہرس پیدا ہوتی ہے، مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑنا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے۔ تو بھائی صلاحیت غلط جگہ لگ رہی ہے، کھانوں پر، کپڑوں پر، مکان بنانے پر، شادیوں پر 3 سال تیاری ہو رہی۔ بھئی تمہاری شادی تو بہت عرصہ ہو گیا طے ہو گئی تھی، کہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے۔ شادی کے موقع پر ایک فہرست بناتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں ہونا چاہیے؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے مولوی صاحب۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی سر نہ پاؤں کرنا پڑتا ہے۔ شادی میں تو 2 چیزیں ہیں بھائی، نکاح اور ولیمہ۔ شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، اور زور لگے شادیوں پر،
ایک ہی شادی کے ایک ہی فنکشن، ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا، بازاروں کے چکر، رنگوں کی میچنگ، مرد لگے ہوئے مال کمانے میں، عورتیں لگی ہوئی مال خرچ کرنے میں۔ اس سے پوچھو کہ کل تم نے نیا جوڑا پہنا تھا، آج دوسرا نیا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کل والا جوڑا کیا پھٹ گیا تھا یا کٹ گیا تھا یا جل گیا تھا؟ پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنے گا، دکھلاوے کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنے گا۔ وہ صلاحیت غلط جگہ لگ رہی، کھانوں پر، کپڑوں پر، شادیوں پر، سواریوں پر، مکان پر۔ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں ان 5 چیزوں کو سادہ کر لو، کھانا سادہ ہو، کپڑے سادہ ہو، مکان سادہ ہو، شادی ہو، سواری سادی ہو، اور زور لگ جائے کس پر؟ اللہ کے دین پر، دین کو پھیلانے پر، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے پر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر، اس پر صلاحیت لگ جائے تو یہ سارا مجمع عزم کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ دعا کے بعد چھٹی، دعا کے بعد چھٹی، کوئی نہیں بھائی، یہ کام ہے۔ یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے۔ یہ کہنا سننا کس کے لیے؟ ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے رائے میں، اور فرمانے لگے آج جو ہے نا عام طور پر کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ۔ بیوی نے خاوند سے کہا صبح کو شاید پتی ختم ہوگی، پتی لیتے آنا۔ نے کہا بہت اچھا۔ چاول بھی ختم ہو گئے، چاول لیتے آنا۔ بہت اچھا۔ آٹا بھی ختم ہو رہا ہے، آٹا بھی لیتے آنا۔ بہت اچھا۔ گھی بھی تھوڑا رہ گیا، گھی بھی لیتے آنا۔ بہت اچھا۔ وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا، کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ۔ بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ اور یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی، یہ اجتماع اتنی طاقت خرچ ہوتی ہے کس لیے؟ زندگیاں بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، اپنے کام کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ یہ صرف برکت کے لیے نہیں کہ برکت کے لیے اجتماع میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں بھی آیا تھا اجتماع میں۔ بھائی آئے تو تھے، اب کر کیا رہے ہو؟ کر کیا رہے ہو؟ لے کے کیا گئے وہاں سے؟ ایک ساتھی مجھے اجتماع میں ملا، میں نے کہا ماشاءاللہ کس ملک میں سفر ہوا؟ کہ تو میرے تو کوئی سفر نہیں ہوا۔ میں نے کہا 4 ماہ کب لگے؟ تو میرے تو 4 ماہ نہیں لگے۔ میں نے کہا اچھا چلہ تو لگتا ہوگا؟ کہتا نہیں چلہ بھی نہیں لگا۔ میں نے کہا بھائی سروزے تو لگے ہوں گے؟ کہتے میرا کبھی سروزہ بھی نہیں لگا۔ میں نے کہا تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا 20 سال سے آ رہا ہوں۔ ارے بھائی یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ تو کیا ہے کہ اصل تو کام سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے کام کو پہچانو بھائی، اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرو۔ کتنوں کا آخری دن چل رہا ہے انہیں پتہ نہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے کہ بوڑھے ہوں گے تو توبہ کریں گے، اور بغیر بڑھاپے جوانی میں مر گئے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے جب بیمار ہوں گے تو زندگی بدل لیں گے، اور بغیر بیماری کے ہوں گے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے فجر میں اٹھا نہیں جاتے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مصروف آدمی۔ جنگ میں نا ایک وکیل صاحب سے ملنے گئے، گشت کرنے نا، ان کو جا کے ترغیب دی کہ بھائی وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس نے نا جیب سے ایک کاغذ نکالا، کہتا یہ دیکھو مولوی صاحب، یہ میری فہرست 2 مہینے کی جو ہے نا میری مصروفیت ہے، میرے پاس 2 مہینے تک تو ٹائم ہے ہی کوئی۔ اگلے دن مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب کا انتقال۔ دھوکہ ہے، میں مصروف ہوں۔ بھائی پھیرو میں نا پھول نگر جسے کہتے ہیں، وہاں جماعت گئی تو مسجد قریب کلینک تھا، ڈاکٹر صاحب سے ملنے گئے گشت کرنے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، میں مصروف آدمی ہوں، آپ لوگ فارغ ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ ڈاکٹر صاحب بات سن لو، کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو تبلیغ میں کیا ہے، لڑنا تھوڑا یہ تو نہ سے۔ دوسرے دن ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہو گیا، انہوں نے کہا چلو بھائی ڈاکٹر صاحب قریب ہیں کلینک، ساتھی کو اٹھایا وہاں لے گئے تو کلینک بند۔ ساتھ والی دکان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کدھر؟ کہ ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے۔ کام نہیں ختم ہوتے آدمی کیا ہو جاتا ہے۔ تو سچی بات ہے یہ مجمع یہ کریم ہے پورے کاج۔ یہ مجمع نیت کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا ہے،
ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر کو زندہ کرنا ہے، ہمیں محنت کر کے سب کے اخلاق اچھے بنانے ہیں، کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا ہے۔ 4 ماہ چلہ 3 دن یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کب کرنا ہے؟ آخری شیطان پتہ کیا کہے گا؟ یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں، کرنی ہے، لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ ہاں، اجتماع کی کامیابی کیا ہے؟ اجتماع کی کامیابی کیا ہے؟ کہ اجتماع سے جماعتیں نکلیں، چلے کی 4 ماہ کی، پھیل جائیں پورے ملک۔ تو یہ جو مجمع یہاں آیا ہے یہ خود نہیں آیا، کون لایا ہے؟ یہ بات کان میں جو پڑ رہی ہے یہ کس کی توفیق ہے بھائی؟ اس کی قدر یہ ہے، اس کو کریں تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ بھائی؟ کتنی جماعتیں نکلنی چاہیے اجتماع سے؟ کتنی؟ کیا حاصل تھا؟ 2000؟ اب کتنی بنی ہے ابھی تک؟ ہاں ابھی تو 1200 بنی بھائی۔ اب یہ مجمع اگر نیت کر لے کہ انشاءاللہ 2000 جماعتیں پوری کرنی ہے تو انشاءاللہ جماعتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو بولو بھائی ہمت کر کے بھائی، نقد چلہ 3 چلے بھائی۔ دیکھو ایک گزارش ہے سب سے، جانا نہیں ہے کسی نے، او بھائی جانا نہیں کسی نے، او بھائی جانا نہیں کسی نے بھائی، کہ جانے والوں کا پیار محبت سے نہ پاؤں پکڑ لو، جانا نہیں کسی نے، نقد ہمت کر کے بولو بھائی، نقد چلہ 3 چلے بھائی، نقد چلہ 3 چلے بھائی، کریں ہمت بھائی۔